بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب تجھ کو میں نے سب کے لیے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو کتنا اچھا ہوتا کہ رسول خدا کا کلمہ پڑھنے والے بھی رحمت کی باتیں کرتے، ایک دوسرے سے محبت کرتے، ہر ایک کا علم بولتا ہے وہ اس کو اس کے علم کے مطابق چھوڑ دیتے، جو کہتا ہے کہنے دو، لیکن خود تو محبت اور پیار سے رہیں۔ رسول خدا کی زندگی ہمارے لیے ادب ہی ادب ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ ہم بھی چاہیں کہ رسول خدا کے حقیقی محب بن کے رہیں، آپس میں محبت کریں۔ قرآن پاک میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ کیوں نہیں محبت کی باتیں کرتے، محبت اور پیار سے پہنچا دیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے۔ یہاں پر ہم ہر روز اپنے عیسائی بھائیوں سے لڑتے ہیں یا یہودی بھائیوں سے لڑتے ہیں جو رسول خدا کو نبی نہیں مانتے، یا ہمارے ہمسائے میں ہندو ہیں، سکھ ہیں اور بہت سے مذاہب ہیں۔ کیا ہم ان سے ہر روز جھگڑتے رہتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ مسلمان کلمہ گو آپس میں ایک دوسرے کی ہی اللہ اکبر بہرحال محبت کریں۔ رسول خدا کا پیغام ہے محبت کریں، صرف محبت کریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کریں۔ رسول خدا سب سے عظیم الشان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل بیت کا ذکر کیا ہے، ان کی مظلومیت کا آپ کے سامنے ہے، ان کی رحمتوں کا آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رحمت کی باتیں کریں۔ یہاں پر ائمہ معصومین سے اور ان کے آقا مولا رسول خدا سے یہ چیزیں مروی ہیں، نقل شدہ ہیں، روایات کی ہیں کہ جناب لقمان علیہ السلام کی قرآن پاک میں بہترین صورت بھی ہے، اس میں بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک ظلم العظیم۔ مثلا آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک نہ کریں، سب سے بڑا ظلم یہی ہے۔ اور اسی طرح اپنی نظریں جھکا کر زبان کو نرمی کے ساتھ وقولوا للناس حسنا، یہ کس کے لیے ہے؟ ہم لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی باتیں مانیں، اللہ تعالیٰ کے قول و فعل پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہمیں اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر لقمان علیہ السلام کی بات کر رہا تھا، تو لقمان علیہ السلام کا ایک قصہ ہے، روایات میں لکھا ہوا ہے، سب مسلمان جانتے ہیں، سب مسلمان یقیناً پڑھنے والے پہچانتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے 400 نبیوں کا زمانہ دیکھا ہے، اور وہ اپنے بیٹے سے یہی کہتی ہیں کہ میرے بیٹے، میں نے 400 نبیوں کا زمانہ دیکھا ہے، ان 400 نبیوں کے ہر ایک اچھی اچھی باتیں میں نے یاد کی ہیں، اور ان کا خلاصہ میں نے بنا کر 8 کلموں میں، اور ان 8 کلموں میں سے 4 کلمے آپ کے سامنے، 4 جملے آپ کے سامنے ہیں کہ ایک جملہ یہ ہے کہ میرے بیٹے، اور دوسرے جو اچھی باتیں ماننے والے ہیں کہ اپنی اچھائی کو بھول جاؤ، اپنی اچھائی کو بھول جاؤ اور دوسری کے برائی کو بھول جاؤ۔ آغاز تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ 2 چیزیں یاد رکھو اور 2 چیزیں بھول جاؤ، 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، 2 جملے ہمیشہ یاد رکھو، 2 جملے بھول جاؤ۔ پہلا جملہ جو بھول جانے کا ہے یا یاد رکھنے کا، پہلا جملہ جو یاد رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو۔
اور اسی طرح اللہ اکبر، موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ دو جملے جو بھول جانے کے لائق ہیں یہ یاد رکھنے کے لائق تھے، اور جو بھول جانے کے لائق ہیں، اپنی نیکی، دوسروں سے آپ نے جو محبت کی ہے، پیار کیا ہے، کچھ دیا ہے، نیکی کی ہے، اس کو ہمیشہ بھول جاؤ، اور دوسرے جو آپ کے ساتھ بدی کرتے ہیں اس کو بھی بھول جاؤ۔ اگر ہم اس پر عمل کریں پھر دنیا امن ہی امن کہلائے گی، امن ہی امن کہے گی۔ جو جس کو مانتے ہیں ماننے دو، آپ کا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین، انا علیک البلاغ و علینا الحساب، بس ہمارا کام پہنچا دینا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے، جس کو امر بالمعروف کہتے ہیں کہ ہم فقط پہنچائیں، منوائیں نہ۔ اگر منوائیں گے تو جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولا رضا کے حرم میں مجھ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو صحن ہے اس کو صحن جامع رضوی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقدس مقامات کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔